अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो मौजू जो ज़ेर बहस आएंगे, यकीनी तौर पे वो ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग की वजह से पूरा जो खित्ता है, उसके अंदर जो होने वाले बेशतर रूनुमा होने वाले वाकयात हैं, यकीनी तौर पे हम उनको ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उस दौरान में अगर हम देखते हैं तो एक आज की बड़ी अजीब सी खबर जो है वो सामने आई, जिसके अंदर इम्पीचमेंट की बात हो रही है। और इम्पीचमेंट किसकी बात हो रही है? वो हो रही है इजराइली वजीर आजम नेतन्याहू की। क्योंकि हमने गुज़िश्ता कई सालों के दौरान में अगर हम देखते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया के अंदर, अपने नर्व्स के अंदर स्ट्रॉन्ग और अपने फैसलों के अंदर स्ट्रॉन्ग तरीन जो वजीर आजम हमें नजर आ रहा है वो नेतन्याहू है। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर भी करप्शन के कुछ इल्जामात हैं और जिनके केसेस जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। अगरचे के बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बाकायदा तौर पे इजरायली गवर्नमेंट को ये बात कही की गई है या सिफारिश की गई है कि नेतन्याहू को इन इल्जामात से या इन मुकदमात से जो है उनको बरी कर दिया जाए या उनको एक आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन सदर की जानब से इसहाक हर्जगोविज जो उनके सदर हैं, हरजोग, माजरत इसहाक हरजोग, उनकी जानब से ये बात कही गई है कि कानून को सामने रखते हुए जो भी फैसला होगा वो सबके सामने होगा। और आम माफ़ी की अगर बात की जाती है तो उसके लिए लाजमी तौर पे सबसे पहले आपको अपने गुनाह को मानना पड़ेगा और अपने रिपेंट आप होंगे और उसके बाद आप लिख के देंगे कि आज के मैं पेशेमा हूँ, जो मुझसे ये गलती हुई है, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन नेतन्याहू की जानब से किसी किस्म का इस किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। इसके बाद दूसरी एक बात जो थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर काफ़ी बहुत तेज़ी से जो है वो गर्दिश जिसने शुरू की थी और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो उसमें बहुत ज़्यादा उसने हल्ला मचा दिया था। वो ईरान के अभी रिसेंटली जो अपॉइंटेड सुप्रीम कमांडर हैं मुज्तबा खानमाई जो हैं, उनके बारे में था कि वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं इसराइली हमले के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो ईरान के जो सदर हैं उनके जो बेटे हैं उनकी जानब से बाकायदा तौर पर टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट किया गया, पैगाम दिया गया कि नहीं वो बिल्कुल खैरियत से है। हाँ, उनकी टांगों के ऊपर कुछ थोड़े से जख्म है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो अमेरिकन जो मीडिया है वो तो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। खासतौर पर अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने 3 ईरानी हकाम के हवाले से कहा है, यानी कि एनोनिमसली उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 ईरानी हकाम के बारे से कि मुश्तबा खामनाई को जो है वो शदीद चोटें आई हैं। लेकिन ये तो सारी चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन हमने गुज़िश्ता जो दिन था हमने देखा कि अमेरिका की जानब से बहुत से बयानात आए, ट्रंप की जानब से बहुत सारे बयान आता है, ईरान की जानब से भी बयान आता है। उसके अलावा बाकी जो कंसर्न ममालिक हैं जो कि पूरे खत्े के अंदर मौजूद है उनकी जानब से मुख्तलिफ जो है इस खत्े की बदलती हुई सियासी जो सूरत हाल है और जंगी सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए बहुत सारे जो बयानात हैं उनकी रूह से अगर हम देखते हैं, अगर हम उनको अंडर द लाइन करते हैं तो अमेरिका की जानब से जो बयानात आए हैं वो तमाम तर बयानात जो हम अब तक हम समझ पा रहे हैं वो एक ब्लफ गेम ही है। जैसे कि ये कहा जा रहा था कि जनाब मिसाइल जो है वो ख़त्म हो गए, नए मिसाइल जो है वो नए मंगवाने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कल जो है हमने देखा, गुज़िश्ता 2 दिन से हमने देखा कि बहुत बुरी तरह जो है बम्बारमेंट जो थी वो ईरान के ऊपर हो रही थी। और उसके बाद में ये भी बताया जा रहा था जो इंटरनेशनल खबर रसा एजेंसीज हैं उनकी जानब से बताया जा रहा था मुसलसल के ईरान के पास भी स्टॉक जो है काफ़ी कम हो चुका है। अब उनके पास वो बेशतर स्टॉक जो अपने इस्तेमाल कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने तो 80% तक का कहा था। लेकिन उसके बाद ईरान की जानब से जो काउंटर अटैक किया गया वो उसने तो बिल्कुल हिला के रख दिया, क्योंकि उस अब तक इससे बड़ा हमला जो था वो नहीं हो सका। अब तक जो इतलात के मुताबिक जो है वो इसराइल की जानब से 36 लेयर्स जो हैं या अटैक्स की जो लेयर्स जो हैं वो हुई हैं और उसका मुकाबला भी ईरान ने उतने ही जवाब दे के किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तक बारूद की कितनी मिकदार जो है वो दोनों ममालिक इस्तेमाल कर चुके हैं और कितनी ममालिक कितनी बड़ी तादाद जो है अभी भी पेंडिंग के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर हम इसी के अंदर अगर हम लेके चलते हैं तो पूरे खिते की जो सूरत हाल को सामने लेके चलते हैं तो इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूँ तो तेल की कीमतें जो थी वो बेतहाशा बढ़नी शुरू हो गई थी। और सिर्फ उसकी रीज़न ये थी कि आपने हर्मज़ जो थी वो ईरान के कंट्रोल में थी और ईरान ने बड़ा एक वाशगाफ अल्फाज में बात की कि जो वो ममालिक जो कि अमेरिका के सपोर्ट करते हैं, जिन जिन ममालिक की सरजमीन अमेरिका के फौजी इस्तेमाल करते हैं या जिन जिन ममालिक की सरजमीन पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, हम उनके जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और उसके बाद हमने देखा कि
कीमतें जो थी वो $120 पर बैरल से इंक्रीज कर गई, लेकिन गुज़िश्ता दिनों के जो बयानात आए ईरान की जानब से और ट्रंप की जानब से, उसके बाद फौरन जो था एक रिवर्स गियर लगा और 88 और 99 यानी कि $88-89 तक भी जो है ना कीमतें नीचे आज की मैं अगर बात करता हूँ तो तकरीबन जो है वो ब्रूट ऑयल जो है वो $90 अगर मैक्सिमम भी अगर लगाए तो $90 पर बैरल के ऊपर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कीमतें अभी भी वैसी ही मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक जो थी वो ये थी कि आपने हरमस के ऊपर जो पाकिस्तानी बहरिया है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है और वो जो जहाज़ गुजर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सिक्योरिटी क्या है, कैसे है, किस तरह है, क्या वो पाकिस्तान के वो उन जहाज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं, या दीगर ममालिक को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और सिक्योरिटी वो प्रोवाइड किस से कर रहे हैं, ईरान से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, या किसी और से कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर हम बातें हैं पाकिस्तान की जानब तो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मसाइल अगर हम उनकी बात जानब देखते हैं तो मुसलसल जो है ऑपरेशन ग़ज़बुल हक जो है वो जारी और सारी है, जिसकी वजह से जो कतर के अंदर इनका जो तालिबान का जो कि उनका, मैं तो उनको सेकंड जो है उनका दारुल खिलाफा कहता हूँ, उनका वहाँ पे हालात जो हैं अब तालिबान के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कल की ही जो खबर है और आज की जो दिनों में उसके अंदर जो प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक तालिबान ने चाइना, सऊदी अरब, कतर और दीगर जो अरब या गल्फ रियासतें या अरब रियासतें हैं उनसे दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के साथ बैठ के इस मामले को हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जानब से दो टोक जवाब ये है कि वो तमाम शर पसंद दहशतगर्द अनासर जो कि आपकी सफ़र में मौजूद है उनको हमारे हवाले कर दीजिए, उसके अलावा हम आपके साथ बैठ के बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरी जानब कल एक खबर उड़ाई गई, फैलाई गई, और जिसके जवाब में जो है कतर की जानब से भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि शायद के तालिबान का अब जो दफातर जो हैं जो कि कतर के अंदर मौजूद है शायद वो बंद हो रहे हैं या उनकी सरगर्मियों में कुछ कमी आती हुई हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के मामले में और अफगानिस्तान के मामले में जब से ईरान की जंग शुरू हुई है ये दोनों महाज जो हैं वो काफ़ी हद तक ठंडे हमें नज़र आ रहे हैं। KPK के अंदर भी इस तरह की कोई हमें चीज़ें डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। और ख़ासतौर पर अगर मैं सरमचारों की बात करता हूँ, बलूचिस्तान की बात करता हूँ, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई ऐसी खबर भी उठ के बाहर नहीं आ रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुज़रे दिन में सुहेल अफरीदी साहब के जो इलाका है उनका जो अपना इलाका है वहाँ पे टेररिस्ट जो हैं तालिबान के या TTP के या ख्वारिजुल हिंद के जो लोग हैं वो वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे ना सिर्फ वीडियोस बनाई, वीडियोस बना के अपलोड की। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सूबाई हुकूमत के ऊपर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कि लोग वहाँ तक कैसे पहुँच गए। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले हैदर जवेद सैयद साहब। हैदर जवेद सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेके आए। उनके साथ साथ अयूब अवान साहब जो हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अयूब अवान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लेके। और रमज़ान शेख साहब, चेहरा यकीनी तौर पर आपका जाना पहचाना है, रमज़ान शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। तो मैं सबसे पहले तो मैं रमज़ान साहब आपके पास से ही शुरू करता हूँ। और ये नेतन्याहू की जो मैं अगर बात कर रहा हूँ, इम्पीचमेंट की अगर बात हो रही है, जैसे हमें भी सर अक्सर बताया जाता है, या बल्कि अक्सर क्या हमें तो बहुत शद्दोमत से ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कानून की जो है ना वो रिट कायम है और कोई भी सदर है, वज़ीर आज़म है या कोई भी एक आला ओहदेदार है वो इम्पीचमेंट से बरी ज़िम्मा नहीं है या वो उससे मुबर्रा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जो चीज़ देखते आ रहे हैं तो इससे पहले तक जितने भी मसाइल थे उसमें तो सर ये बिल्कुल बरी ज़िम्मा ही हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये ऑलमोस्ट फंसते हुए हमें नज़र आ रहे हैं तो इम्पीचमेंट की बातें भी बाहर निकल रही हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो बयानात आए हैं उसके मुताबिक वो तो एक आम माफ़ी के ऐलान की बात कर रहे हैं। तो सर इस पूरे सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। ये जो अभी आपने बात की है कि वेस्ट के अंदर बड़ी अच्छी अखलाकियात हैं, क़वानीन के ऊपर अमल किया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो बेहतर है। और इवन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि देखिए जो गोरे हैं या जो वेस्ट के लोग हैं वो जानवरों से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, वो कितना प्यार करते हैं उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि किस तरह से ईरान के ऊपर जो है वो लोहा बरस रहा है और आग बरस रही है और बारूद बरस रहा है, और जिसके नतीजे में वो लोहा, बारूद, आग बिल्कुल नहीं देखता कि उसके सामने कोई स्कूल का बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बीमार है।
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے کہ اس کے خلاف امپیچمنٹ اور اس نے جس طرح سے اپنے ملک کے اندر بدعنوانی کی, جی کرپشن کے اندر اس نے حصہ لیا, تو میرا خیال ہے کہ جتنی طاقت اور جتنے اثر و رسوخ اور جتنی گھن گرج کے ساتھ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے یا اسرائیل نے مل کر اس خطے کو جو ہے وہ جنگ کے اندر دھکیلا ہے, کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہاں کی جو اپوزیشن ہے اس کو میرا خیال ہے کہ وہ رام کر لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کے اندر جس طرح سے اپوزیشن ہوتی ہے اس نے شور شرابہ تو کرنا ہی ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے اپنی جو وہاں کی ان کی جو پریزنس ہے اس کو منوائیں گے. ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے بیٹنگ ان گورنمنٹ ہوتی ہے, اور وہ اگر جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف اگر وہ احتجاج نہیں کریں گے, ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے اور عوام کو نہیں بتائیں گے کہ یہ برے لوگ ہیں, یہ گندے لوگ ہیں, ان کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں, تو پھر وہ کس طرح سے پاور میں آ سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے. تو یہ اگر اس میں سے ایک یعنی بات نکالی جائے کہ اس کے نتیجے میں نیتن یاہو کی امپیچمنٹ ہوگی اور وہ منظرنامے سے ہٹ جائیں گے, انہیں سزا ملے گی, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ امریکہ کے لیے یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. ابھی وہ مواقع دے رہا ہے کہ جی دیکھیے اسرائیل کے اندر ایسا بھی ہو رہا ہے, وہاں پوزیشن آزاد ہے, وہاں پہ جو بھی الزامات لگتے ہیں قانون کی عملداری ہو رہی ہے. جی وہ ویسا وہ تاثر دینے کی کوشش کی. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی سر جیسے کل ہمارے پاس ایک ہمارے سینئر جو تھے تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, حسنین اخلاق صاحب, یقینی طور پہ آپ بھی ایوب بھائی آپ ان کو جانتے ہیں بھی ہیں, ہم نے اکٹھے کافی عرصہ کافی جگہوں پہ کام بھی کیا ہوا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچائی کا ہوتا ہے. تو وہ اگر اسی چیز کو ہم سامنے لے کے نکلتے تو اس جنگ کے دوران میں بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی اور بھارت کے درمیان میں جو ایک مارکا ہوا, اور اس سے پہلے جو ہے وہ ماہ جون کی اگر میں بات کرتا ہوں 13 جون سے لے کے 24 جون تک 2025 میں جو اسرائیل نے جو غزہ کے اوپر جو مسائل جو بمبارمنٹ کی ہے اور وہاں پہ جو اس نے ظلم و تشدد کیا ہے, اس دوران میں بھی ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ 12-14 دن کی وہ جنگ اور یہ ایک ہفتے کی جنگ, اس میں سب جھوٹ کا سب سے پہلے قتل ہوا اور ہیومرس اور سچ کا قتل ہوا, اور تمام تر جھوٹی خبریں ہمیں باہر نظر آ رہی ہیں. تو ابھی انہوں نے جو ایک کام کیا, اور انہوں نے کیونکہ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ سپریم لیڈر کو نہ صرف شہید کرے گا بلکہ ان کی تمام تر لیڈرشپ کو بھی شہید کر دے گا. ٹھیک ہے, کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا, لیکن اب اس کا نتیجہ جو بھی ہو وہ سب کے سامنے ہے. نیا سپریم لیڈر بھی وہاں موجود ہیں, پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود ہے, ہر چیز وہاں موجود ہے, اور تمام چیزیں واپس سیٹل ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اب انہوں نے دوبارہ جھوٹی خبریں پھیلانی شروع کر دی کہ جو خامنائی ہیں, لیٹسٹ جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں مجتبی خامنائی, ان کے اوپر ہم نے اٹیک کیا اور ہم نے وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں. تو سر یہ جو اس قسم کی خبریں ہیں, جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک کریڈیبل جو ادارے تھے, اب وہ کیونکہ سر آپ بھی ایک ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت, اپنا نیوز سیکشن کو ہی آپ دیکھ رہے ہیں, تو کیا کاؤنٹر جو ہے اب اسیسمنٹ نہیں ہوتی یا کسی قسم کی اخلاقیات وہ سر بالکل ختم ہو چکی ہیں ہم لوگوں کے اندر, پوری دنیا کے اندر بھی ختم ہو گئی ہیں, ہمارے اندر بھی ختم ہو گئی ہیں؟ یہ یوں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سام بھائی. جنگ جو ہے وہ کچھ امریکہ نے جو اپنے مقاصد سامنے رکھ کے کی تھی شروع, اور اسرائیل کو ملا کے ایران کے خلاف, تو وہ مقاصد انہیں حاصل نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے, انہیں دن رات یہ 10-15 دن ہو گئے تقریباً, انہوں نے بمباری کر کے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ایران کے 12-14 دن ہو گئے ہیں. تہران کا کوئی جگہ نہیں چھوڑی, کوئی علاقہ نہیں چھوڑا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اور سب سے بڑا جو تھا وہ سب سے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جنگ کا, کہ جس وقت وہ خامنئی شہید ہوئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایرانی جو وہ ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایرانیوں نے اس کے بعد سے اصل جنگ شروع کی ہے, شہادت کے بعد خامنئی صاحب کی. ٹھیک ہے, پہلے وہ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے حملہ کیا, تو اسے اب جو مرضی کرنے, جس طرح ان کی شہادت تھی وہ شہادت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اگری کر رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین آمین. اور اس کے بعد ایران نے پھر وہ پلٹ کے جو وار کیا نا جوابی, اس نے ان کو بکھلا کے رکھ دیا, ٹھیک ہے, امریکہ کو اور اس کو. وہ تو پہلے کہتے تھے 2-4 گھنٹے کی بات ہے جی, ہم 2-4 گھنٹے بمباری کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, رجیم چینج کریں گے. اس میں دیکھیں 4 دن کا سر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے within 4 days. تو رجیم چینج تو بڑی دور اب چلی گئی نا. ان کے تو ذہن میں تھا نا کہ یہ جو ہلے گلے ہو رہے ہیں, جو ہنگامہ رائی ہو رہی ہے, ہم کریں گے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے نکل رہے تھے جنگ سے پہلے جو نکل تھے وہ بھی اندر گھس کے بیٹھ گئے ہیں.
اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایرانیوں نے پورے اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ پورے باہر نکلے ہیں. لاکھوں کی تعداد آپ دیکھیں کہ لوگ نکلے باہر, انہوں نے آ کے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا, امریکہ کے خلاف کیا, اور وہ ڈرے نہیں ہیں, جھجکے نہیں ہیں, ڈرے نہیں ہیں, دبکے نہیں ہیں ابھی تک وہ, اور ڈٹے ہوئے ہیں. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ کوئی انہیں جگہ نہیں چھوڑی ہے نا, لیکن ایران اپنے ڈٹا ہوا, کبھی کہتے ہیں جی کہ وہ میزائل اس کے کاموں کے کچھ ہو گئے, لیکن ایران کو شاباش آفرین اس پر کہ وہ ڈٹے ہیں. اور یہ کہتے تھے نا کہ جو ہم 10,000 کرد ڈال دیں گے, ان کو شاید وہ انہوں نے اس کا جغرافیہ پڑھا نہیں ہے ایران کا. تقریباً وہ 27 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایران ملک ہے. بالکل بالکل. تو وہ تو 10,000 کو تو بھائی نکل جائیں گے, وہ 10,000 جو کرد آئیں گے, جو اسلحہ ہے وہ تو ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اور دوسرا اس کے بعد یہ تھا کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ایران کے جو اسلحہ تھا یا جو ساری چیزیں وہ ختم ہونے کے قریب ہے یا ان میں کوئی کمی آئی ہے, تو میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. ایران نے اگلے کئی سالوں تک کا جنگ کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے. صحیح. اور انہوں نے اپنے جو اسلحہ تمام وہ ایک جگہ پہ نہیں رکھا, انہوں نے مختلف جگہ ڈپلائی کی ہے, کیونکہ ان کے 31 صوبے ہیں اور 31 کے 31 اور انہوں نے زور بنایا ہوئے سر. جی ہاں, انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ انہوں نے رکھا. اور وہ ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ماہ کا کم از کم ہے, تو 6 ماہ جنگ نہیں چل سکتی نا. یہ تو آپ دیکھیں تھوڑے دنوں کے اندر ہی بہت سی اکانومی جو ہے لوگوں کی بالکل اپسیٹ ہو گئی ہے. امریکہ کی آپ نہیں دیکھے نا, ان کے جب 1 لاش جاتی ہے نا امریکہ میں, تو وہ تو بھائی پورا ملک سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو ابھی تو وہ بتا نہیں نہ رہے کہ کتنے امریکی مرے, کتنے یہودی مرے ہیں, کتنے اسرائیلی فوجی مرے. وہاں تو بڑی سخت سینسرشپ ہے نا. اسرائیل میں تو سنا ہے کہ کسی غیر ملکی میڈیا کو دائیں بائیں دیکھنے کی, آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. یہ تو جس وقت اب جنگ ختم ہوگی, آج ہو کل ہو, 2 دن بعد ہو, 10 دن بعد ہو, پھر پتہ چلے گا کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے. لیکن ہم اس تمام سینیریو میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایران بہرحال ڈٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایران ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. ایران ڈٹا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. حیدر صاحب, میرے 2 کوشچن سر آپ سے. پہلا کوشچن تو صحیح ہے یہ کہ جو جیسا میں نے سب سے پہلی بات کی, اور رمضان شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹرمپ جو ہے, نیتن یاہو جو ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر اگر میں جنگ کے حوالے سے بات کروں سر, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں سر, کبھی نہ کبھی تو اس نے مسند اقتدار سے نیچے اترنا ہی ہے نا سر. اور اگر ہم حالیہ جنگ کی بات کو دیکھتے ہیں, غزہ والی جنگ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس جنگ کو بھی دیکھتے ہیں, تو امریکہ کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے جو اس کے لیے محبت تھی, چاہت تھی, وہ یا اس کی پاپولیرٹی تھی, اس کے اندر تھوڑی سی نہیں اچھی خاصی کمی بھی آئی ہے. پہلا سوال تو سر یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل جو ہے آنے والے دنوں میں سر, کیا وہ آپ کو خطرے میں نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات سر, یہ جو ایران اور یہ جو جنگ چل رہی ہے, اس میں سر فتح کس کو مل سکتی ہے؟ ہاں, اس پہ پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس کے ممکنہ پوائنٹس کے اوپر. سر اسام, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن یاہو پر جو مقدمہ ہے وہ تحفے بیچنے کا ہے. سر وہ تو ہمارے ایک بہت ہی محبوب قائد جو آج کل اڈیالہ جیل میں مقیم ہے, جی وہ اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں وہ اس بات پر بڑا لیکچر دیا کرتے تھے اکثر مقامات پر کہ دیکھو قانون کی بالادستی یہ ہوتی ہے کہ نیتن یاہو نے غیر ملکی تحفے بیچے ہیں اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے, وزیر اعظم کی بھی انکوائری ہو رہی ہے, یہ ہوتا ہے قانون. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ میاں اگر تو معافی ملنی ہوتی تو غزہ کے بلڈ شیڈ کے بعد مل جاتی. صحیح. نہیں ملی نا, نہیں ملی, مقدمہ چل رہا ہے. سر. ٹھیک ہے, اب بھی وزارت انصاف نے یہ کہا ہے کہ امریکہ وغیرہ کی تمام کوششوں کے باوجود ہم اس بات پر قائم ہیں کہ قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس میں کوئی یہ ذکر نہیں کیا کہ معافی نہیں دیں گے یا یہ مطلب کر دیں یا وہ کر دیں. انہوں نے کہا جی قانون اپنا راستہ بنائے گا. ٹھیک ہے, ایک بات تو ہو گئی ہے, بالکل طے ہو گئی سر. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ میں فاتح کون ہوگا؟ بظاہر امریکہ اور اسرائیل فاتح ہوں گے بظاہر. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے پورا پاس سرمایہ بھی ہے, میڈیا بھی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جنگ کا نتیجہ جذبوں کی بنیاد پر نکالیں تو پھر فاتح ایران ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4 دن کے لیے آئے تھے آج وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم جب چاہیں گے جنگ بند کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آج ہی کا بیان, آج کا تازہ بیان ہے. ٹھیک ہے, کل اس نے کہا کہ کچھ ممالک جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں. آج اس نے یہ کہا, اور آج ہی اسرائیلی وزیر خارجہ کا یہ بیان موجود سامنے آیا کہ ہم جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو 4 दिन का प्रोग्राम लेकर आए थे, हाँ जी, तो हम उस पर कह सकते हैं ना मुकाबला तो दिल नातमा ने फिर खूब किया, बहुत खूब किया, और बहुत खूब किया, बहुत खूब। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने गुज़श्ता दिनों भी आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजों के असेसमेंट के साथ अमेरिका ये समझने से कासर रहा कि वो अफराद के खिलाफ लड़ने जा रहा है या निजाम के खिलाफ लड़ने बिल्कुल जा ऐसे, रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अमेरिका अफराद से लड़ने आया था, लेकिन लड़ाई उसकी एक ऐसे निजाम के साथ हो गई। एक निजाम से हो गई जिस निजाम को मजहब और अकीदे की सपोर्ट हासिल है, बिल्कुल ठीक है। जो निजाम मजहब और अकीदे की बुनियाद पर खड़ा है। आप ये कह लेंगे उसको तैग जो है वो मतलब उसकी बेस ही मजहब और अकीदा है। बिल्कुल ठीक हो गया। वलायत फकीह का जो नजरिया है जी जी, वो उन्होंने मतलब है कि अपने मकतब अपनी फिका से लिया है ना। ठीक है, जब भी किसी निजाम को किसी फिका की हमायत हासिल होती है तो इसका फिर एक मतलब होता है कि चाहे मजहबी रियासतें सिक्योरिटी स्टेट होती हैं लेकिन मुतबादल इंतजामात होते हैं। बिल्कुल सही। वहां भी मुतबादल इंतजामात थे, क़यादत का बहरान नहीं पैदा हुआ, ना अस्करी महाज पर न सियासी महाज पर। ठीक है, अब जहां तक तो सोशल मीडिया की बात है तो हम सारे दोस्त, मेरे ख्याल है मेरे ये दो अजीज भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हम ये कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं यहाँ सोशल मीडिया अन्य के पैर तले बटेरा आ गया है, लेकिन वैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड में भी अन्य के पैर तले बटेरा ही है। और ठीक है, वो हमारे मुकाबले में कमाल का झूठ बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। उर्दू आलमी जबान तो नहीं है ना। उर्दू तो ये बरसगीर के 4-5 मुल्कों की जबान है, या जहां जहां इन 3-4 मुल्कों के लोग चले गए वहां उर्दू समझी जाती है, लेकिन अंग्रेजी तो इंटरनेशनल जबान है। तो वो झूठ जो है ना वो आलमी सतह का बांध के मारते हैं। हम तो फिर भी देसी किस्म का झूठ बोलते हैं ना कि ये हो गया और वो हो गया और इस तरह हो जाएगा और उस तरह हो जाएगा। खैरुल मोमिनीन की एक आंख जाया हो गई है, ठीक है, अस्पताल में पता नहीं क्या सूरत हाल है, और जेल की दीवारें तोड़ के हम मतलब ऐसा ही झूठ बना लेते हैं ना वीडियो कि जेल की दीवारें तोड़ के हम ले गए हैं। बल्कि आज तो सर, आज ही जिसके ऊपर आपकी मेरी डिस्कशन चल रही थी कि वो उनको जेल मकानी को बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो है वो सऊदी अरब भी जाएंगे, ईरान भी जाएंगे, सऊदी अरब ने उनको अपने जहाज से उतार दिया था। अब मैं आपके प्रोग्राम में वो जुमला नहीं कहना चाहता जो उन्होंने इरशाद फरमाया था। चलिए वो तो मतलब है कि जिस सऊदी अरब ने अपने जहाज से उनको उतार दिया था वो उनकी बात मान लेगा। ठीक है, जिस ईरान के अंदर बैठ के वो ये कह कर आए थे कि यहाँ जो दहशत गर्दी हो रही है वो हमारे मुल्क से हो रही है, वो उनकी बात सुन लेगा। और सर सलमान हम तो हमारे यहाँ तो बेशता भी मतलब कासिम सलेमानी शहीद हुए थे, कासिम सलेमानी तो खान साहब ने मुबारकबाद दी थी, आसम ने या मतलब के नवाज शरीफ ने या जरदारी ने तो नहीं दी थी मुबारकबाद, और ट्रंप साहब मानते हैं। और जब ये मिलकर तशरीफ लाए थे, अच्छा ये दुनिया के मसाइल हल कर देंगे, चीन और जापान और जर्मनी का जुग्राफिया मिलाने वाला शख्स जो है वो दुनिया के मसाइल हल कर देगा। जो कश्मीर बेच के आ गए व्हाइट हाउस में और आके कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं। चलें, ये तो हो गया सर, ये तो चले हो गया। अच्छा, अभी सर जिससे अपना रमजान साहब भी हैदर साहब ने बात की है कि अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखते हैं तो जो हमें चीजें नजर आ रही हैं उसमें अमेरिका या इजराइल जो दो ममालिक हैं अब वो हमें फातह नजर आ रहे हैं, या हो सकता है कि फातह नजर आए। लेकिन वैसे अगर आप देखते हैं तो लॉन्गर रन के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर या जज्बे की बात करते हैं तो हमें ईरान जो है वो फातह नजर आता है। लेकिन अभी जो है वो अल जजीरा की और उसके साथ में जो अमेरिकन दो जो एजेंसीज हैं, यानी कि आप ये कह लें कि जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 5 उसके मुख्तलिफ उन्होंने पैमाने रखे हैं, ये उसके उन्होंने 5 मंजरनामे उन्होंने पेश किए। पहला मंजरनामा उन्होंने ये कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे और ईरानी जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए नया मुआहिदा तय पाया जाएगा। सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? देखिए, ये जो जंग की सूरत हाल होती है उसकी एक वॉर स्ट्रेटजी ये है कि जो आपका दुश्मन मुल्क है जिसके साथ आप जंग करने जा रहे हैं उनकी जो लीडरशिप है उसका आप कत्ल कर दें, उसे वहां से उड़ा दें। तो उससे एक बहरान पैदा होगा, फैसले वो लोग नहीं कर पाएंगे, उन्हें वक्त लगेगा, क्योंकि जाहिर है कि उससे पहले जो लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होती है वो मंझी हुई होती है, वो कई यानी दहाइयों से वहाँ मौजूद होती है, वो फैसले ले सकती है, उनके अंदर इतना तदब्बर होता है, फहम होती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जब खमीनी साहब को उन्होंने शहीद किया तो उनकी शहादत के नतीजे में पूरा मुल्क जो है वो यूनाइट हो गया। तो उनकी जो शहादत थी वो एक तरह से मुल्क के अंदर यूनिटी लेके आई। तो ये भी बैकफायर कर अमेरिका और इसराइल के लिए कि वो जिस तरह से चाहते थे कि जी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया जाए तो इससे उनके कुछ मकासद हासिल बेसिकली जैसे इसको अगर हम आम अल्फाज में कहें तो अगर सर काट दिया जाएगा तो धड़ बेजान हो जाएगा। ऐसी बात तो नहीं हुई, वो यूनाइट हो गए, उनके अंदर इमोशंस, जज्बा
وہ اور زیادہ بھر گیا. تو وہ جس طرح سے ایک توقع کی جا رہی تھی کہ جب وہاں پہ اپوزیشن ہے ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے, اپوزیشن ہمیں گلے لگائے گی, ان کو کاٹے گی, ان کو مارے گی اور ہمیں ویلکم کرے گی, پیسہ تو وہاں پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ والی صورتحال. باقی اس طرح کے ماحول کے اندر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جس طرح سے ابھی بات ہوئی ہے کہ جنگ کے دنوں میں سب سے زیادہ قتل جس بات کا ہوتا ہے وہ سچ ہے, سچ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. میں کچھ ایسے ویژولز دیکھ رہا تھا جس میں جو اسرائیلی تھے اپنے ملک کے اندر مختلف چوکوں چوراہوں کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے وہ اتار رہے تھے کہ کہیں یہاں سے بھی کوئی ایسی فوٹیج نہ چلی جائے جو کہ سچ بیان کر دے کہ جی اسرائیل کے اندر بھی آخر میں کوئی تباہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کس حد تک ہوئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے, نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں. یہ بھی جن ٹی وی چینلز کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ بھی سارے کمپرومائزڈ ہیں. آج کل کون سا دنیا کے اندر ایسا نیٹ ورک ہے جو کمپرومائز نہیں ہے اور جو اینگلنگ نہیں کرتا ہے, کسی بھی ایشو کو اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا ہے, سچ کو نہیں دباتا ہے. یہ بڑے بڑے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں ویسٹ کے یا ایون الجزیرہ ہے, ان کے اندر تو بہت زیادہ صلاحیت ہے کسی بھی سٹوری کو اینگل دینے کی, اسے ٹویسٹ کرنے کی اور عوام کو وہ دکھانے کی جو وہ نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ ٹی وی دکھانا چاہ رہا ہے. بالکل ایسے یہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. باقی جنگ کے دوران کوئی بھی ملک اس طرح سے کھلم کھلا تسلیم نہیں کرتا ہے کہ جی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے یا وہ مزید نہیں لڑ سکتا, کیونکہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے ان کی اپنی جو ان کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے. تو ایران کی طرف سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس کا آنا کہ جی ہم 6 ماہ تک لڑ سکتے ہیں, یہ اپنی انفیکٹ جو ان کی وہاں پہ جو پبلک ہے اس کا مورل اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی ٹرو سینس میں صحیح معنوں میں میرا نہیں خیال کہ ایران 6 ماہ بھی سروائیو کر سکتا ہے. امریکہ اسرائیل کے لیے بھی یہ بہت آسان ہے کہ جو 6 ماہ جو اسی طرح سے جنگ کا ماحول بنائے رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اپنا رمضان صاحب, آپ یہ جو پہلا جو منظر نامہ جو ہے جو کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کی جو ایک باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپ ہمیں جلد ہی ایک ٹیبل کے اوپر مذاکرات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ آپ اس کی طرف تھوڑا سا دیکھیں, ایران نے اس جنگ سے پہلے بہت کوشش کی کہ مذاکرات کے نتیجے میں وہ کسی سولیوشن کے اوپر پہنچ جائیں اور جنگ نہ ہو. ایران یعنی اس کی نیت ٹھیک تھی اور چیزیں بھی بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی, مگر ہم نے دیکھا کہ یکایک جو ہے وہ سب کچھ رک گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر اٹیک ہو گیا. جنگ جو ہے امپوز بالکل صحیح ہوگا. ایوب بھائی یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورے خطے کے اندر یہ جو جنگ لگی ہے اس سے نا سب سے زیادہ جو پرابلم آیا ہے وہ ٹھیک ہے معاشی تو خیر جو آیا ہے, سر خوراک کی بہت بڑی قلت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر. کیونکہ سر جتنے بھی ممالک ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو, یو اے ای ہو, قطر ہو, کویت ہو, یہ ان کی جو خوراک کی زیادہ تر جتنی بھی ضروریات ہیں وہ امپورٹ سے ہوتی ہیں. مطلب کہ دوسرے ممالک سے, دنیا کے دوسرے ممالک سے جو خوراک ان کو پہنچ رہی ہوتی ہے, یہ اپنا تیل بیچتے ہیں, اپنی گیس بیچتے ہیں, جہاں اس کے جواب میں وہاں سے خوراک اور اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں جو اپنی آبادی کو. اگر یہ چیزیں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں تو یہ بھی ایک منظرنامہ جو ہے اسی رپورٹ کے اندر شروع ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ ممالک تنگ ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز ہوں گے, اور جس وجہ سے ایران کے اندر جو ہے عوامی احتجاج شروع ہو سکتا ہے اور جو کہ موجودہ نظام حکومت کو کمزور یا ختم بھی کر سکتا ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ منظرنامہ آپ کہیں ویلیڈیٹ ہوتا ہے؟ سر نہیں, ابھی تک تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ ابھی تک تو ایران کے اندر وہ سر آنے والے چند دنوں کے اندر اگلے 4 10 15 20 دن میں ابھی تک تو کوئی پروٹیسٹ والا ایسا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایرانی جو لوگ ہیں نا وہ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. جس وقت ان پہ تکلیف یا بپتا آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ان پہ تکلیف آئی نا جنگ ہوئی تو وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ تو تقریباً 35-40 سال سے پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں, ان پہ تو ہر قسم کی پابندیاں لگی, وہ تو عادی ہو گیا نا. بالکل ٹھیک ہے. انہیں خوراک کا یہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ کہ انہیں وہ کوئی ایسا ہو کہ وہ خوراک کا یا کوئی ایسا چیز ہو کہ وہ لوگ جو باہر آ جائیں, وہاں تو ایسا کوئی نہیں ابھی تک. اگلے دنوں میں تو کوئی نہیں میرے خیال میں نظر آ رہا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ابھی یہ سعودی عرب, بحرین, کویت, دبئی وغیرہ, ان کی تو جو ہے نا وہ 50 سے لے کے 80-90% جو چیزیں نا وہ امپورٹڈ ہے. کھانا وانا خوراک یہ وہ جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ان کے بہت ساری چیزیں سوائے پانی کے ہوتے ہیں. پانی بھی ان کا دیکھیں نا وہ وہیں سے وہ سمندری پانی لے کے اس کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ اٹیک وغیرہ ہونے کے چانسز بنے تھے پچھلے دنوں میں, یہ ہوا بھی ہے. تو وہ ان کو زیادہ تکلیف دہ یہ معاملات ہوں گے. ایران کے یہ تکلیف نہیں ہے
یہ جو گلف کے ممالک ہیں یہ تکلیف کا سامنا کریں گے اگر جنگ زیادہ پھیلتی ہے. اس کے بعد آپ نے بتایا نا کہ یہ معاشی جو معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جو اسرائیل میں دیکھ لیں آپ کہ پوری دنیا میں تیل کا جو بحران ہے آبدہ ہرمز کی وجہ سے اور دوسرے جو معاملات کی وجہ سے, تو صرف جو پوری دنیا میں اگر تیل مہنگا ہو تو سب سے زیادہ جو مہنگا ہوا ہے نا وہ ہوا ہے اسرائیل کے اندر. وہ شیکل جو ان کی کرنسی ہے وہ تقریباً وہ ایک امریکی ڈالر کے برابر اور 60 شیکل پہ چلی گئی ہے. وہ 600 ساڑھے 600 پاکستانی بنتا ہے وہ. اچھا اسی طرح جو دوسرے یہ یوئی وغیرہ یہاں پہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے اور اسی طرح جو دوسرے ممالک وہاں بھی لہر ہے. یہ انہوں نے جو ایران نے جو ایک حکمت عملی بنائی تھی یہ دوسرے تیسری جگہوں پہ حملے کرنے کی, وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ اس کو مجبور کریں امریکہ کو مجبور کریں کہ بھائی اس جنگ کو ختم کرو ورنہ ہمارا تو قصہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ دبئی کی جو ریئل اسٹیٹ تھی یا دبئی کے جو معاملے تھے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. قطر والے کہاں چلے گئے, بحرین والے کہاں چلے گئے, یو اے والے کہاں چلے گئے, قطر کدھر چلا گیا. یہ سارے معاملات پہ انتہائی خرابی کی طرف جائیں گے نا اگر جنگ پرولونگ ہوتی جنگ ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا یہ جو منظرنامہ ہے یہ بھی بیسیکلی اس طرح ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایران جو ہے وہ آلریڈی 40-45 سال پابندیوں کی زیادہ میں ہے. ان کی عوام کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی سوکھی روٹی کھانی ہے, ابھی اگر ہم بھی کھا لیں گے تو ٹھیک ہو گیا. اچھا حیدر صاحب ابھی دو آپشنز جو ہیں آخر میں وہ میں یقینی طور پہ میں آپ چاہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ اپنا کوئی پوائنٹ ضرور دیں. پہلا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ زمینی کارروائی کریں گے. پہلی بات اس کے اندر سر ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا وہ کہ ان کے جو ریزرو ہیں جو کہ ان کا تیسرا پورشن ہے ان کی پوری فورس کا, انہوں نے اپنی فورس کو 3 پورشنز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو ان کا جو سب سے تیسرا لوسٹ جو پورشن ہے اس کے اندر سر تقریباً 10 لاکھ رضاکار وقتی یا جز وقتی یا کل وقتی ان کے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے فوجیوں کی ان کے پاس ریڈی ٹو فائٹ ہے. اور دوسری بات اسی کا ایک کہ وہ امریکہ اور اسرائیل اپنی لینڈ کے تھرو اپنے فوجی ٹروپس کو وہاں پہ اتاریں گے پہلا. اور دوسرا سر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آج رات کو اپنی قوم کے وسیع تر مفاد میں قوم سے خطاب کریں اور کہیں کہ جی ہم نے تو ان کے میزائل بھی تباہ کر دیے, ڈرون بھی تباہ کر دیے, لہٰذا ہم جنگ جیت گئے اور ہم امریکی فوج کو واپس بلا رہے ہیں. سر حسام بات یہ ہے, میں آپ کی ان دونوں باتوں کے جواب سے پہلے ایک بات عرض کر دوں سر کہ پچھلے 45-46 برسوں کی جو پابندیاں ہیں ایران پر, ایران 2 چیزوں پر سروائیو کر رہا ہے, کارٹیج انڈسٹری اور ایگریکلچر پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس لیے ایرانی تو شاید مذہب بھی تو شامل ہے نا سر اس کے اندر, جو زیارتوں پہ جاتے ہیں سر وہ بھی تو شامل ہے نا, وہ بھی تو بہت نہیں. زیارتیں دیکھیں میرے سنیں, زیارتیں تو اگر آپ زیارتوں کا تخمینہ نکالنے بیٹھیں گے نا تو زیارتوں کا سرمایہ زیادہ عراق اور شام منتقل ہوتا ہے. اچھا پاکستان سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایران میں تو سر پاکستان سے میں پوری دنیا کی بات کروں, پوری دنیا سے بھی آپ کر لیں نا, وہ تناسب بھی آپ کر لیں گے اگر تو مطلب ہے کہ جتنے لوگ کربلا یا مطلب ہے کہ شام جاتے تھے, جی شام تو اب اس سال نہیں گئے نا لوگ, ہاں اس سال, ورنہ مطلب ہے کہ چیلم کے موقع پر شام جاتے تھے لوگ. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیارتوں کا زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ تو عراق ہے. ٹھیک ہے, عراق اور شام ہے. ٹھیک ہے. ایران کو بھی ایک حد تک ملتی ہے, اس میں مطلب ظاہر انکم ہے اس کی بھی, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن 2 بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے ہاں, ایک کاٹیج انڈسٹری اور ایک ایگریکلچر, اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. دوسری جو آپ نے جو بات کی ہے, بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل, جی اسرائیل این ممکن ہے کہ اس پوزیشن میں ہو کہ راتوں رات 150, 200, 400 گوریلا وار کے لیے اپنے فوجی اتارے. ٹھیک ہے. کیا امریکی فوج کسی ایکسرسائز کے بغیر اتاری جا سکتی ہے؟ بین الاقوامی میڈیا میں اس پر جو بحث ہے پچھلے 4-5 دنوں سے اس پر ہو رہی ہیں, جب سے یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم تو منی فوج بھی بھیج سکتے ہیں. تو اس پر دنیا بھر میں جو ماہرین ہیں دفاعی امور کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے چاہیے امریکہ کو اپنی آرمی کو اتارنے کے لیے. اس سے پہلے اتارنا خودکشی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم کس کی بات پر, کس کی خبر پر اعتبار کریں, کس کی رپورٹ پر اعتبار کریں. ہمارے سامنے جو دکھ رہا ہے وہ چھپ نہیں رہا. بالکل ایسے. جو چھپ رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. جو ہے نہیں وہ بتایا جا رہا ہے, وہ بتایا جا رہا ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو قومی یکجہتی ہے نا, وہ اس سب کانٹیننٹ سے باہر قریب کے ہمسایہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو ایرانیوں کی سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. قومی جذبہ ان کے اندر, جو نیشنلزم ہے ان کا. آپ کو میں پھر مثال دے دیتا ہوں
کہ آپ دیکھیں کہ مجاہدین خلق کو ایرانی نوجوانوں کا ایک طبقہ پسند کرتا تھا، لیکن آج سے 10 دن پہلے جیسے ہی مجاہدین خلق نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ انہوں نے کہ ہم نے خامنہ ای صاحب کے گھر پر حملہ کیا ہے، اسی ایرانی قوم نے ان کی مذمت کرنی شروع کر بالکل دی. ایسے، بالکل ٹھیک ہے. اس طرح تودا پارٹی ہے یا دوسرے گروپ جو ہیں، جو لوگ کل تک سید علی خامنئی کے نظام کے یا ان کی ولایت فقیہ کے نظام کے خلاف مطلب ایران کے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کر رہے تھے، آج وہی لوگ آپ کو ایران کی سڑکوں پر اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ نظام سے اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہمارے ملک پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیوں کیا. بیسیکلی ریاست رہے گی تو یہ ساری چیزیں رہیں گی نا. وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. اچھا، ہم پاکستانیوں کو اس لیے یہ باتیں عجیب لگتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ شاید یہ نئی باتیں ہیں کہ کرائسس کے وقت میں اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو جانا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو یہ فیشن ہے نا کہ جب آپ کے ملک پر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہو یا آپ کا ملک کسی مصیبت میں پھنس رہا ہو تو ایک بڑا طبقہ یا چھوٹا طبقہ اٹھ کے مطلب ہے کہ اس وقت دشمنوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، انہوں نے کھنے سینک دو تاکہ مطلب ہے کہ حساب کتاب برابر ہو جائے، ساڈا بھی راستہ نکل آئے. تو کم از کم ہمیں اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ لینا چاہیے کہ کسی کرائسس کے وقت میں، مشکل وقت میں جو ہے اپنے قومی اتحاد کو جو ہے نا وہ نہیں توڑنا چاہیے، اپنی ریاست کے خلاف بات نہیں کرنی. اچھا سر، دوسری اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیسیکلی آپ اس بات کو یقینی طور پہ آپ اس کی تائید ہی کر رہے ہیں، یعنی کہ انڈر دی لائن، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود ہی قوم کے وسیع تر مفاد میں اعلان کر دیں گے کہ جناب ہم نے میزائل بھی ان کے ختم کر دیے. دیکھیں، میں پچھلے 2 دنوں سے جو اسرائیل اور امریکہ کے بیانات ہیں نا، میں ان کو مطلب ہے کہ ادارتی صفحے کے طالب علم کے طور پر اگر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ کمبل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن کمبل ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. ٹھیک، بالکل صحیح ہو گیا، مجھے یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب یہ جو ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلا قتل جو ہے سچائی کا ہوتا ہے، تو لیکن سر پاکستان کے اندر تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہم جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے اور ٹکا کے جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیں ویوز نہیں ملتے، ہمیں شیئرز نہیں ملتے. ایون میں اگر پروگرام کروں اور اس میں کوئی جھوٹی خبر پہ پروگرام کر لوں گا تو مجھے میری ویورشپ بڑھتی جائے گی، لیکن اگر میں سچی بات کروں گا تو بہت کم لوگ جو ہے، بلکہ لوگ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. تو ابھی اس حساب سے دیکھیں تو بحرین میں ایرانی حملوں کی جو ویڈیو شیئر کی ہیں اس میں سر 5 پاکستانی گرفتار ہوئے، اور ہاں جی، صحیح کہا آپ نے. اور چھٹا جو تھا ایک وہ بنگلہ دیشی ہے، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ بھائی آپ یہ ہمارے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک پہ حملہ کرنے والوں کی پروموشن کر رہے ہو، بیسیکلی آپ دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو. اور ہم نے جو دیکھا وہ اس ابھی پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہوا، اور ایون ابھی افغانستان کا اور پاکستان کا یا بلوچستان کے سرمچاروں کا اور ہمارا معاملہ ہوا، اس میں تو سر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا جو ایک ہمارا گروپ ہے، جیسے ابھی شاہ جی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کو شاید فیشن کے طور پہ لیتے ہیں. دیکھیں، وہ جو واقعہ ہے جس میں کچھ پاکستانیوں نے وہاں پہ جو ایران نے اٹیک کیا اس کی ویڈیوز بنائیں اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر شیئر کی، جی اس کی 2 جوہتیں ہیں، 2 اس کی پرتیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، پاکستانی وہاں کے جو قوانین ہیں ان سے واقف ہی نہیں ہیں کہ آیا ان کی ویڈیوز بنانی چاہیے، اگر بنا بھی لی ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر شیئر کر دی تو اس کا ان کو کیا نقصان ہوگا، اور انہوں نے وہ شیئر کر دی. اس کے جو دوسری اس کی جوہت ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر وہ یہ بھی ہے کہ چونکہ مسلمان جہاں کہیں موجود ہیں، اسرائیل، امریکہ، ایران وارفیئر کے دوران وہ ایران کے ساتھ ہیں. تو چونکہ ایران نے وہاں پہ کسی ایسی جگہ کو ٹارگٹ کیا جو کہ ایران کو لگا کہ یہاں پہ امریکنز ہوں گے یا اس جگہ سے ہمارے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو انہیں لگا کہ شاید یہ شیئر کی جانی چاہیے اور اس میں ایران کی فتح ہے. یہ باتیں پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے جو سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی میرے معزز دوستوں نے جو بات کی ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. انڈیا پاکستان وارفیئر کے دوران کیا ہوا، یہاں پہ ایک سیاسی جماعت نے جس کا میں نام لے دیتا ہوں پی ٹی آئی نے، اس کے ورکرز نے انڈیا کی ہاں میں ہاں ملائی، یعنی وہ نیریٹو جو انڈین میڈیا پروموٹ کر رہا تھا اسی کو آگے بڑھایا. اور یہاں پہ ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز تھے وہ انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، ان کو انٹرویوز دینے لگ گئے، اپنے ملک، اپنی عوام، اپنی افواج کا مورال گرانے لگ گئے، اور ہر وہ کام کیا جس کے نتیجے میں پاکستان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوتا تھا، اور جنگ کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہو سکتی تھی اس کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈالا. پتہ نہیں اس کے نتیجے میں ان کی یعنی کس سینس کی یا کس چیز کی تشکین ہوتی تھی
یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک کلٹ بن گیا ہے یہاں پہ کہ پاکستان ان کے سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی اور ہے، کہ وہ نہیں ہے تو کچھ اور نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے، یعنی کہ تیرے بعد صرف قیامت ہی ہوئے گی. جی کچھ اس طرح کے بھی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ نہ ہوتی. یعنی وہ ابھی تو دیکھیں نا، شاہ جی نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ وہ جہاں سے جہاز سے مبارکباد قاسم سلیمانی کی، جی ہاں مبارکباد دی اس نے ٹرمپ، اور ٹرمپ نے اس بات کو، اس کا ذکر کیا باقاعدہ. یہ ان کی صورتحال ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ شیخ صاحب کی بات میں ایک اضافہ اور کریں. جی دیکھیں، آپ پچھلے کم از کم 3 برسوں سے 2022 سے لے کے اب تک 4 برسوں میں اگر آپ ان 4 برسوں کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 برس پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. ہاں جی. آج اینٹی ریاست ہونا معیوب نہیں سمجھا جا رہا. سر یہ بہت بڑا، اور سر یہ ہے جو ڈفرنس تھا وہ ہم نے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو باریک لکیر ہے ہم نے وہ ختم کر دی ہے. ہم اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں، ہماری افواج افغانستان کے ساتھ جو بھی کر رہی ہیں، وہاں پہ پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، سر میں اس پہ آتا ہوں. سر یہ ہم نے اس پہ ہم پورا یقین کریں، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو سپورٹرز ہیں، یوں لگتا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے یہ ساتھ ہیں نہیں. وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ کو وہ ملک پسند نہیں ہے، آپ اس کے گن نہیں گا سکتے، تو پھر آپ ایسے ملک میں چلے جائیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. وہ پاکستان کو آپ چھوڑ دیں، پھر یہ ایسا کر لیں افغانستان چلے جائیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، اپنا ایوب بھائی، کہا یہ جاتا ہے اور کہ جی ٹرمپ سے زیادہ دوگلا شخص، یا ہمارے ملک میں بھی کہا جاتا تھا کہ جی میں تو یو ٹرن لیتا ہوں، وہ سیاستدان ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لیتا ہو. تو ٹرمپ بھی بہت بڑے بڑے یو ٹرن لیتا ہے. تو ابھی فلوریڈا میں آج ہی سر انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایران کے اوپر حملہ جو کیا گیا ہے، جو اس پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس میں تو میرے مشیر اور میرا جو داماد ہے انہوں نے بیسیکلی مجھے پٹی پڑھا دی ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے نا کہ یارو پھپھی نے پٹی پڑھا دی. وہ اب وہ سر اپنے داماد پہ اور اپنے مشیروں پہ ڈال رہا ہے سر کہ وہ انہوں نے مجھے کہا تھا چلے جاؤ. وہ دیکھیں نا بھائی، پہلے بھی 4 سال وہ صدر امریکہ رہ کے گئے ہیں نا. جی وہ دنیا کی سب سے بڑی وہ پاورفل طاقتور جو سلطنت ہے، ریاست ہے، اس کو رہ گئے ہیں. دنیا کی ہر ایک چیز ان کو پتہ ہے، ان کو بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. ان سینکڑوں مشیر ان کے جو ان کے بتاتے ہیں تمام تر جزیات کے بارے میں. تو ان کو یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ میں یہ کرنے جو جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اب تو وہ ہے نا کہ وہ کہتے سٹ ہی پا دوں، انہوں نے پائی جا رہے ہیں نا اپنے مشیروں پہ. اب جس وقت ان کی سکی ہوئی ہے، بےعزتی ہو رہی ہے، تو اب انہوں ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہے. اگر یہ خدا نخواستہ ان کو اگر اچھے نتائج ملتے تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. جیسے بھی کہتے ہیں میں تو جنگیں روک رہے ہوں، لیکن تباہ برباد کر کے رکھ دیا سارا خطے کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یو ٹرن یہ ہے کہ ان کا پتہ نہیں چل رہی عوامی قسم کا بندہ یہ، اس کا پتہ نہیں ان ایکسپیکٹڈ بھی یہ کچھ کہہ رہا ہوگا، بھی اس کے بعد کچھ کر دے ہوگا. پہلے کہتے حملہ نہیں کریں گے، حملہ کر دیں. پھر کہا جی ایٹمی پلانٹ ان کے ایٹم بم کو تیار کریں، پھر کہا نہیں جی. پھر کہا جی صلح کر لیں گے. ابھی آپ بتائیں کہہ رہے کہ جی اب صلح کر لیں گے. نہیں جی صلح کر لیں گے، مطلب اب ہم جنگ جیت گئے یا واپس کر دیں گے. ابھی آپ نے کہنے کہ ابھی پریس کانفرنس کر کہہ دیں کہ جی ہم نے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے ہیں، ہم نے میزائل کے اڈے تباہ کر دیے، لانچر تباہ کر دیے، ان کی فوج کو تباہ کر دیا، سب کچھ کر دیا. ہم نے ان کے وہ قائد کو بھی شہید کر رہے ہیں، کو بھی شہید کر دیا. تو اب وہ نا جی وہ جو ہے نا اب ایران جو ہے نا وہ بالکل لیٹ گیا ہے. تو ہمارے جناب مقاصد پورے واپس جا رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں اگر ہم ایک چیز کو اگر میں حیدر صاحب اگر میں دیکھتا ہوں تو اسی چیز کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایران پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، خاص طور پہ اگر اس کی بات کرتے ہیں، آبنائے ہرمز کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت پہنچ چکی ہے، اور جن کی زیر نگرانی ہے، جن کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ قافلے جو ہیں یا تجارتی جو جہاز ہے وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. سر پہلی بات تو یہ کہ یہ کیا سر یہ امریکہ یا ایران دونوں میں سر کس کی جو ہے وہ منشا کے اوپر جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے سر وہاں پہ؟ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کی میری بات ہوئی، راستے میں بھی بات ہوئی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی میرا خیال ہے کہ اس پر ہم کوئی بات کرنے کی اس لیے پوزیشن میں نہیں ہے کہ چیزیں واضح نہیں ہیں. صحیح کہ کیا پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یہ رسک لے گا کہ مطلب کہ آج ہی اپنا ہرمز میں انہوں نے 3
बहरी जहाजों को निशाना बनाया बिल्कुल बनाया। और फिर अच्छा अगर आप सिक्योरिटी पर मामूर थे फिर कैसे हो गया? ठीक है, ये मसला मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं है। ये जब तक रियासत वजाहत ना करे सही कि हम किसके कहने पे जा रहे हैं, सऊदी और अरब हम के किसके लिए जा रहे हैं, या जा रहे हैं या नहीं जा रहे, जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। एक तो ये बात वादे हो। बाकी वो जो आप पहले आपने बात की ना, उसमें लुकमा बिल्कुल मैं देना चाहूंगा जी जी कि भाई साहब जमात था कि फर्क हो गई थी। मेरा ख्याल है कि हम दोबारा टॉपिक के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। वही तो आपने जो बात की थी बिल्कुल आपने नॉकआउट कर दिया, मुझे नॉकआउट कर दिया, तो जिसके बारे में क्या उसकी क्या सिचुएशन होगी। अच्छा शेख साहब, क्योंकि प्रोग्राम का बिल्कुल क्लोजिंग में हम हैं और वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं लगा, ये जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें तो अंदाजा नहीं हुआ, मैंने जब घड़ी देखी तो मुझे अंदाजा हुआ वक्त बड़ा थोड़ा रह गया। अच्छा सर, चाइना रशिया बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी लड़ाई के अंदर, लेकिन सर हमें तो वो नजर आ रहा है जैसे कि वो एक साइड पे बैठे हुए हैं, वो नीरू जो है वो बांसुरी बजा रहा है और पूरा रोम जल रहा है और उसको मसला ही कोई नहीं। तो सर थोड़ा सा पॉइंट इसके ऊपर सर। सही, देखिए मैं नहीं समझता कि चीन और जो रशिया है इस सारी सूरत हाल के अंदर खामोश बैठे हुए हैं। चीन और रशिया जिस तरह से ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं उन्होंने किया है, और रशिया ने बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी किया है, चीन ने भी स्टेटमेंट जारी किया, मगर चीन और तरह से रिएक्ट करता है, वो जंगों के अंदर कूदता नहीं है, वो खामोश बैठा रहता है और उसका अपना एक काम करने का अंदाज है खास। सही। और अभी जो इससे पहले हमारी डिस्कशन हुई थी उस हवाले से एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जी 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 हमारे यहाँ एक कोटेशन है कि वो जैसे कहा जाता है कि जो नाकामी होती है वो यतीम होती है और कामयाबी के हजार बाप होते हैं। बहुत सारे तो अब ये देखिए जो ट्रम्प के साथ सूरत हाल है, क्योंकि वो उसे पता है कि मैं नाकाम लौटा हूँ, तो अब वो अपनी नाकामी का जो मलबा है वो दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है कि जी उसने कहा था मुझे, उसने मुझे धक्का दिया, ये फलां की साजिश थी। तो ये वाली सूरत हाल सामने आ रही है। बाकी जो अभी हमारी डिस्कशन हुई है कि जी वो ट्रूप्स उतारेगा यहाँ पे नहीं उतारेगा, मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि जब उसे ईरान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, उसे वहां से वेलकम नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे अपने ट्रूप्स को वो यहाँ पे उतार सकता है? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ मुल्क चाहेंगे कि अल्लाह करे वो यहाँ पे अपने ट्रूप्स को उतारे और उसके नतीजे में फिर एक और उसका मक्तल बने। और सर जैसे अगर हम देखते हैं तो सर उन्होंने अपना वियतनाम के अंदर अपनी फौजी उतारी और बड़ी मुश्किल से निकाली, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने फौजी उतारी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उतारी। अयूब भाई, चाइना रशिया सर आराम से ठंड बैठ के अपना कारोबार चला रहे हैं सर? नहीं, वो चाइना को ना, सर मेरे ख्याल में ना चाइना इस वक्त ना वो दूसरी सुपर पावर हमें ना अमेरिका के सामने जो टक्कर दे सकते हो उसे, रशिया तो अब बेहतर है लेकिन अब रशिया उस लेवल पे नहीं है, चाइना उस लेवल पे आ गया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी और दिफाई लिहाज से भी। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ना मेरा ख्याल है कि चाइना को ना अब बिल्कुल सामने आके ईरान के साथ देना चाहिए, इसलिए कि सुपर पावर अगर आपने बनने जाना तो फिर उसके लिए फतूहात भी जरूरी होती है, उसके लिए मैदान जंग में भी आना होता है। ये नहीं होता कि आप खामोश चुप करके बैठे रहे और सहजे सहजे जो देख रहे मामला को, आपका साथी जो तबाह बर्बाद होता जाए और आप देखें कि नहीं जी मैं तो हिकमत अमली मेरी ये नहीं है, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। अब चाइना को और रशिया को बिल्कुल ओपन जो है ना अमेरिका के सामने आगे खड़ा होना चाहिए ईरान के हक में। अगर ये आज देखें ना कि इसके ताइवान के साथ भी मामला चल रहा है ना चाइना के, अगर आज वो ईरान के साथ नहीं खड़ा होता तो कल वो ताइवान को कैसे ले सकेगा? तो इसलिए चाइना को अब खुल के ना ईरान के साथ खड़े होना चाहिए आके। जियो पॉलिटिक्स, आपके जितने आपके वोट आपके साथ होंगे, जितने बंदे आपके साथ होंगे। अब देखिए इनके चाइना ने अरबों डॉलर की जो है सरमायाकारी भी ईरान के अंदर की हुई है ना, तो उसको भी तो बचाना है किसी तरीके से। अगर वो खुदा ना खास्ता ईरान के साथ अगर कोई मिसहैप होता है तो चाइना में तो डूबता है, चाइना के तो अरबों डॉलर डूबते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, अपना कद काट बढ़ाने के लिए, अपना बाबा ऊपर रखने के लिए चाइना को जो है ना वो खुल के ईरान का साथ देना चाहिए। ठीक। अच्छा हैदर साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, एक छोटा सा सवाल। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये कहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो इन अरब रियासतों से सालाना जो है कई हजार अरब डॉलर कमाना शुरू कर देगा। सर क्या ये बात पॉसिबल है? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग ने, जी सर, अमेरिका को जिस तरह बेतबारे मुल्क के तौर पर अरब कंट्रीज में पेंट किया है ना, सही, उसके बाद मैंने उस दिन भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मैं ये समझता हूँ कि इस जंग के खात्मे के बाद जितने अरब ममालिक के दिफाई मुआहदे जी जी अमेरिका के साथ हैं वो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल ठीक, आपका बहुत वैलिड पॉइंट आ गया कि नाजरीन आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और हमने अपनी पूरी कोशिश की और हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने आपको अपनी पिन पॉइंट जो चीज़ें आपको दी हैं, रिजर एज जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं या बेसिकली ब्रेन जो था, उन्होंने अपना तज्जिया आपके सामने पेश किया
اور اسے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ ایران سے نامراد ہو کے اور بے عزت ہو کے ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس خطے کا جو بزنس ہے اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کے پاس آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے دوبارہ سیم وقت سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.